بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ملے رحمتوں کی عطا میرے مولا. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گناہگاروں کو بخش دے میرے مولا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جہنم کی آگ سے سب کو بچا میرے مولا. حوزیت فی اللہ لم تہزم ولم تہم. حوزیت فی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں. آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں. رحمت تیری سب سے سوا تو سب سے بڑھ کر مہربان. لاکھوں درود و سلام اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جس کے کلمات رشد و ہدایت نے ضلالت و گمراہی کی سختی بھٹکتی انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن کیا. محترم حضرات، بلا کسی تاخیر کے اس دوسری نشست کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس آغاز کے لیے میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں ہمارے رفیق مکرم برادر محترم جناب مولانا اشفاق کاکلی صاحب سے کہ موصوف تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں. مولانا اشفاق کاکلی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. اس بارونق مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. جامع بیت العلوم جس کے ہم سب کے سب فرزندان ہیں اور آج تقریباً 25-30 سالوں کے طویل عرصے کے بعد اس بابرکت اور بامقصد پروگرام کے ذریعے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آج کا یہ 12واں پروگرام در حقیقت ایام ماضی کی حسین یادوں اور بچھڑے ہوئے ساتھیوں کے مل بیٹھنے کی محفل باب و بہار ہے. غالب نے کہا ہے ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نو ہے غم ہی سہی جشن شادی نہ سہی. آج ایک طویل عرصے کے بعد جب اس پروگرام کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے تو ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے ساتھی جو پیرانہ سالی کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ بعض وہ احباب بھی ہیں جو اس جہان آب و گل سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. بہرکیف آج کا ایک اجتماع اور زیارت و ملاقات کی یہ مجلس ابنائے قدیم کے ان احباب کی مرہون منت ہے جن کی شبانہ روز محنتوں، جد و جہد اور سعی مسلسل و کاوشوں سے ہم یہاں پر جمع ہو پائے ہیں. میں تمام شریکان بزم کی جانب سے ابنائے قدیم کی مجلس مشاورت اور ان ذمہ دار احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم اس مجلس کے صدر کا انتخاب کر لیں کہ جس کی صدارت اور سرپرستی میں ہمارا یہ پروگرام بآسانی اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہو سکے. چنانچہ اس ذمہ داری کے لیے میں ادباً گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا دولت خان صاحب سے، حضرت مولانا ابو بکر دولت خان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور تحریک صدارت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی الحمدللہ جس طریقے سے کوئی ایک کارواں چلانے کے لیے، کوئی ایک محفل چلانے کے لیے یا کوئی ایک مجلس جو ہے چلانے کے لیے کوئی ایک قائد کی ضرورت پڑتی ہے، صدر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے آج کی شام کی اس مجلس ابنائے قدیم کی مجلس کے لیے میں صدر مولانا عبدالعلیم صاحب نائگامی کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ میرا کوئی رفیق من آ کر کے بھرپور تائید میری کرے. تائید کے لیے تشریف لا رہے ہیں مفتی رئیس احمد قاسمی علیکم. ابھی حضرت مولانا دولت نبی صاحب جس شخصیت کا نامی اس میں گرامی پیش کیا ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے بھرپور انداز میں ان کی تائید کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مانگتا ہوں.
تحریک و تائید صدارت کے بعد ہوتا ہے زیادہ پیما اب کارواں ہمارا. محترم حضرات، اس وقت ہم یہاں پر جو جمع ہوئے تو یہ اس بات کی پہلے ہم وضاحت کر دیں، اور صبح جو حضرات قدرے بے چینی کا شکار ہو رہے تھے وہ بھی مطمئن رہیں کہ اس وقت انشاءاللہ بیان، خطاب، تقریر و وعظ نہیں ہوگی، بلکہ ساتھی مختصراً اپنے تاثرات، اپنے روزمرہ کے معاملات کا تذکرہ کریں گے. نعت پاک کے کئی نعت پڑھنے والے حضرات یہاں پر تشریف لائیں گے، وہ بھی اپنا نعت پاک کا نذرانہ بھی پیش کریں گے. اس طرح یہ مجلس ایک انجمن کی شکل میں اس وقت چلے گی. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ نقش تیرا عیاں عیاں، نام تیرا رواں رواں. نقش تیرا عیاں عیاں، نام تیرا رواں رواں. مدح تیری سخن سخن، وصف تیرا بیاں بیاں. جلوہ تیرا نظر نظر، یاد تیری نفس نفس. بات تیری دہن دہن، ذکر تیرا زباں زباں. تیری دمک کرن کرن، تیری ضیا چمن چمن. تیری مہک سمن سمن، تیرا کرم جہاں جہاں. کام میرا خطا خطا، شان تیری عطا عطا. میرے خدا کرم کرم، میرے کریم اما اما. حمد باری تعالیٰ کے بعد وہ لاکھوں سلام، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو. دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. آئیے نعت پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں جامعہ بیت العلوم کے ایک فرزند حافظ عبدالرشید راشد صاحب کو آواز دے رہا ہوں تو تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. میں ہوں عاشق مدینہ، میں ہوں عاشق مدینہ. مجھے عشق پار کر دے. میں ہوں عاشق مدینہ، مجھے عشق پار کر دے. میری چشم مطمئن کو، میری چشم مطمئن کو تو کوئی شرار کر دے. میں ہوں عاشق مدینہ، میں ہوں عاشق مدینہ. مجھے عشق پار کر دے. میں ہوں عاشق مدینہ، مجھے عشق پار کر دے. میری چشم مطمئن کو، میری چشم مطمئن کو تو کوئی شرار کر دے. تو جسے بھی چاہتا ہے اسے تاج دے دے. تو جسے بھی چاہتا
مجھے پوچھے نبی کا تو فقط خبر کر دے مجھے پوچھے نبی کا تو فقط خبر کر دے میں ہوا عاشق مدینہ اور آدھے پاک کا مطلب کر رہا ہوں آپ اللہ کے مہمان رسول عربی آپ اللہ کے مہمان رسول عربی تو جہاں کے تم سلطان رسول عربی تو جہاں کے تم سلطان رسول عربی آپ کے روئے منور کا کہاں کوئی جواب آپ کے روئے منور کا کہاں کوئی جواب آپ کے روئے منور کا کہاں کوئی جواب چاند تارے ہوئے قربان رسول عربی چاند تارے ہوئے قربان رسول عربی آپ اللہ کے مہمان رسول عربی تیغ ہاتھوں سے گری پھول میں بدلا شولا تیغ ہاتھوں سے گری پھول میں بدلا شولا تیغ ہاتھوں سے گری پھول میں بدلا شولا مرحبا آپ کا ایمان رسول عربی مرحبا آپ کا ایمان رسول عربی تو جہاں کے تم سلطان رسول عربی تو جہاں کے تم سلطان رسول عربی پیٹ خالی ہے لبوں پر ہے تبسم رقصاں پیٹ خالی ہے لبوں پر ہے تبسم رقصاں پیٹ خالی ہے لبوں پر ہے تبسم رقصاں صبر کی حد ہے پشیمان رسول عربی صبر کی حد ہے پشیمان رسول عربی تو جہاں کے تم سلطان رسول عربی اور ممتا پیش خدمت بے پرو پال ہے جائے گا مدینہ کیسے بے پرو پال ہے جائے گا مدینہ کیسے بے پرو پال ہے جائے گا مدینہ کیسے قلب راشد ہے پریشان رسول عربی قلب راشد ہے پریشان رسول عربی قلب راشد ہے پریشان رسول عربی دو جہاں کے تم سلطان رسول عربی سبحان اللہ کیا سما مان لیا ہے آپ نے زبان جب بھی ثناء رسول کرتی ہے زبان جب بھی ثناء رسول کرتی ہے سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے اور فرشتوں میں چرچا تھا کہ وصف سید عالم فرشتوں میں چرچا تھا کہ وصف سید عالم دبیر چرخ لکھتا یا کہ پھر روح الامی لکھتے
ندا یہ بارگاہ حضرت قدوس سے آئی، یہ کچھ اور ہی شے ہے اگر لکھتے ہمیں لکھتے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوب نعت کا نذرانہ پیش کیا ہے ہمارے بعض احباب۔ مولانا محی الدین صاحب کی طرف سے 500 روپے، مفتی رئیس صاحب 100 روپے، اور کچھ اور احباب نے کچھ محبتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، قبول کرنا۔ محترم حضرات، اس پروگرام میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں اور اس پروگرام کا انتظار گویا ہم کو بہت عرصے سے تھا، اس لیے کہ اس وقت جب ہم یہاں پر جمع ہوئے تو ہم تمام کو جامعہ بیت العلوم کا وہ شاندار ماضی یاد آ رہا ہوگا اور آئے گا، وہ زمانہ جسے خیر القرون کا دور کہا جائے بیت العلوم کے لحاظ سے، جب ہم تمام کے تمام لوگ اپنے مشفق اساتذہ کرام، بالخصوص جامعہ بیت العلوم کے سابق شیخ الحدیث اسد المدرسین، جامع الصفات اساتذہ کرام، جن میں سے کچھ اس وقت اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور کچھ بقید حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ہی مرحومین اساتذہ کرام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان تمام کی دینی خدمات کا، ان کی خدمات جلیلہ کا انہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور ہم تمام کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ جو باحیات اساتذہ کرام ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ عاطفت بصحت و سلامت ہم پر قادر قائم فرمائے۔ اس مجلس میں اس وقت جامعہ بیت العلوم کے سابق اساتذہ کرام میں شعبہ حفظ کے معروف استاد الاساتذہ حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، مولانا محمد صاحب، مولانا افتخار سالک صاحب قاسمی دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہے، اور آپ تمام حضرات بھی یہاں پر ہیں۔ میں آپ کے استقبال میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے، منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے، آپ کے آنے کی مسرت بھی ہے، ارمان بھی ہے، اور آپ کی آمد پہ نغمہ ریز ہے ساری فضا، آپ کی آمد پہ نغمہ ریز ہے ساری فضا، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے مرحبا صد مرحبا۔ اساتذہ کرام کا وہ دور ہم یاد کریں جب تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے ساتھ ایک ماحول بنتا تھا، ایک لفظ ہمارے کانوں میں گونجتا تھا جس کے لیے ہم کافی دنوں تک انتظار کرتے تھے کہ وہ دن کب آئے گا جب ہماری کلاس کا باغیچہ ہوگا۔ اور یہ بیت العلوم کا ایک شاندار دور رہا ہے جو اس کے بعد کبھی نہیں آتا۔ ہم اساتذہ کرام کے ساتھ جاتے، جنگلوں اور کھیتوں میں گھومتے پھرتے، مزہ اڑاتے، اور ہمارے اساتذہ کرام بالخصوص حضرت الاستاد مرحوم قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دن بھر محنت کر کے صبح کے وقت ٹکیا بناتے، شام میں 4 بجے پھینی کا دور چلتا، اور عصر کے بعد پلاؤ کے شاندار کھانے سے ہمارا دن بھر کا یہ بارونق اور مزیدار سفر پورا ہوا کرتا تھا۔ آج اس لفظ باغیچہ سے ہی اس پروگرام کا آغاز ہوا تھا۔ اب وہ دور تو وہ ماحول تو اگرچہ نہیں رہا، لیکن ہم لوگوں کا آپس میں مل بیٹھنا، ہماری ملاقات زیارت، ہماری بات چیت اسی دور کی طرف ہم کو لے کر جائے گی اور ہم اسی کو بار بار محسوس کریں گے۔ آئیے میں تاثرات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نہایت ادب احترام کے ساتھ اپنے تمام ہی رفقا سے، دیکھیے میں معذرت چاہتا ہوں، میرا سن فراغت 1997 ہے۔ یہ وہ سال تھا جب حضرت الاستاد حضرت مولانا محمود الرحمان صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کی وفات ہوئی 17 اگست 97 کو، اور اسی سال حضرت مولانا عارف اللہ قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے بقیہ سال حضرت مولانا منیر احمد صاحب اور حضرت مولانا محمد حسن صاحب سے بخاری شریف وغیرہ پڑھی، اور دیگر اساتذہ کرام بھی تھے۔ تو آپ میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو مجھ سے بہت پرانے ہیں، اور بات وہ بھی ہیں جو ہمارے شاگرد بھی ہوئے، ہمارے بعد کے بھی ہوئے،
اس لیے گزارش کرتے ادب احترام کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے کہ آپ تاثرات پیش کریں اور اس کمال مہارت کے ساتھ کہ تاثر تقریر میں بدلنے لگتا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ مختصر چند 2 منٹوں میں اپنے تاثرات، آپ نے یہاں سے جانے کے بعد کیا کیا، آپ وہاں کیا کر رہے ہیں اور ایک پیغام آپ کیا دینا چاہتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو تھوڑی سی ذکر کروں۔ صبح کی پہلی نشست میں ہمارے ایک عزیز مولانا رضوان صاحب شولہ پوری نے اپنے علاقے کی جو حالات بیان کیے، بڑا اچھا لگا اور ایک نئی بات ہمارے سامنے، حالانکہ اس طرح کے واقعات کہاں کہاں ہوں گے، ایک پیغام دیا ہے کہ ہمیں باطل فتنوں سے کس طرح ہوشیار رہنا ہے۔ ایسے حالات ہر جگہ پر ہوں گے، لہذا اس کو اسی انداز میں مختصر اپنے تاثرات پیش کریں۔ میں اس کے لیے سب سے پہلے اس مجلس میں ہمارے رفیق ہم سبق، ہمارے بیت العلوم اور دارالعلوم دیوبند کے ساتھی، ہمارے دوست مولوی محمد حسین قاسمی چیتے ماؤ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور چند منٹوں میں اپنے تاثرات بیان فرمائیں۔ مولوی محمد حسین قاسمی چیتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم سامعین، عزیز علماء کرام، صدر محترم، جس طریقے سے ہمارے رفیق درس دوست حضرت مولانا مفتی مسعود صاحب نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہاں پر تقریر اور بیان پیش نہیں کرنا ہے، اور یقیناً یہ جو مجلس ہے یہ تقریر اور بیان کی مجلس نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جس عنوان پر یہاں پر ہمارا جمع ہونا ہوا، جو لفظ استعمال کیا گیا باغیچے کا، اور یقیناً دل بھی چاہ رہا تھا کہ باغیچے کا لفظ استعمال کیا گیا تو کیا بہتر ہوتا، وہی چیزیں یہاں پر باغیچے کے عنوان پر وہ چیزیں یہاں تیار ہو جاتی اور وہ دن کیا تازہ ہو جاتی، اس لیے کہ لفظ شروعات باغیچے سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس حالت میں ہوا قبول فرمائے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ پاک اس پروگرام کرنے والوں کو اللہ مزید ہمت عطا فرمائے۔ کئی سال ایسے گزر گئے ہیں کہ جس میں کافی دنوں سے ساتھیوں سے، ہم سفروں سے، ہم سبق ساتھیوں سے ملاقاتیں کسی بنا پر نہیں ہو سکی۔ ایک ملاقات کے عنوان پر ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ دوسرا عنوان یہ ہے کہ ہمارے سارے ساتھیوں کے درمیان میں یہ حالات سارے ساتھیوں کے آ جائے کہ اس وقت میں ہمارے ساتھی امت کے اندر کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں اور امت کی پیاس بجھانے میں کتنے مصروف ہیں، کون کس حالت کے اندر ہے، کس انداز سے امت کی خدمت کر رہا ہے، اور جن علاقوں کے اندر خدمت کر رہے ہیں ان علاقوں کے احوال کیا ہے، ان علاقوں کے حالات کیا ہے۔ اتنی چیزیں ہمارے سامنے، ہم سب جانتے ہیں، یہ سارے احباب کے سامنے یہ چیزیں۔ میرا نام محمد حسین، میں ایک چھوٹے سے دیہات کا رہنے والا ہوں، جاللہ ضلع کا ایک چھوٹا سا دیہات، ایک کھیڑگاؤں، جہاں پر صرف 17 سے 18 مسلمان مکانوں کی آبادی۔ وہاں سے جو ہے تو 1988 کے اندر تعلیم کے لیے مدرسے میں قدم رکھا گیا، اور 1900 جو ہے تو کہا کہ 1992 کے اندر مالیگاؤں ام المدارس مدرسہ بیت العلوم کے اندر ہم نے قدم رکھا ہے۔ اس سے پہلے ابتدائی تعلیم ہماری قریبی کے دیہات میں جام کھیڑ ناگجری، وہاں پر ہماری ابتدائی تعلیم ہوئی، اور 92 میں ہمیں ام المدارس مدرسہ بیت العلوم مالیگاؤں کے اندر ہم نے قدم رکھا، اور تقریباً 6 سال کا عرصہ ہمارا اس مدرسے کے اندر گزرا ہے۔ یقیناً اس عرصے کے اندر ان اساتذہ اکرام کی محنتیں اور اساتذہ اکرام کی نصیحتیں اور وہ شفقت کا معاملہ اور وہ محبت کا معاملہ اور وہ ان کی تربیت اور محنت کا فرمایا کہ انداز آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے پھرتا ہے۔ ہم ان باتوں کو کسی بھی قیمت میں بھلا نہیں سکتے جنہوں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، جنہوں نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہمیں بتایا، جنہوں نے امت میں رہنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا، جنہوں نے ہمیں اپنا کی پہچان کرائی،
ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے. ان کی یادوں کو اور ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہم کسی بھی قیمت میں بھول نہیں سکتے. جو جس اعتبار سے ہماری رہبری کی گئی، چھوٹے سے دیہاتوں میں سے ہم صحیح طریقے سے کپڑے بھی پہننا نہیں جانتے تھے. ہم سب جانتے ہمارے ساتھی اس وقت میں ہم جو کپڑے پہننے کا انداز ہوا کرتا تھا کہ ایک پیجامے کا جو ہے ایک سیرا نیچے جا رہا ہے، ایک اوپر جا رہا ہے. یہ میرے اکیلے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ابتدائی دور ایسا ہی ہوتا ہے. جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور سلیقے بتائے. محترم سامعین، اور اس کے بعد میں ہمیں اس قابل بنایا ہے. 6 سال کا عرصہ بیت العلوم کے اندر ہمارا گزرا. 6 سال کے عرصے کے اندر ہم نے اساتذہ کرام کی اور صحبت سے اور ان کے فرمایا کے فیض سے جو فیض ان کا جو حاصل کیا ہے اور اس کے بعد میں آگے جو قدم بڑھایا ہے، اس درمیان کے اندر جس طریقے سے سال میں ایک مرتبہ جو بغیچہ ہوا کرتا تھا، اس بغیچے کے موقع پر پورے کے پورے ساتھی اور ہمارے اساتذہ کرام جب بغیچے کے عنوان پر مدرسے سے باہر کسی پہاڑ کی طرف یا کسی بغیچے کی طرف، کسی پہاڑی کی طرف یا درختوں کی طرف یہاں سے باہر صحرا میں جب نکلتے تھے تو ساتھ میں بیٹھنے کا، بولنے کا، رہنے کا جو انداز ہوا کرتا تھا، فرمایا کہ استاد اور شاگرد کے درمیان میں وہ محبتیں تھیں اور وہ انداز تھا کہ نیا آدمی تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ شاگرد اور استاد ہے. وہ ہنسی کا انداز، وہ بولنے کا انداز، وہ رہنے کا انداز، وہ ساتھ میں بیٹھ کر کھانے کا انداز. ہمارے اساتذہ کرام وہ بھی ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے ساتھ میں پلیٹ میں لے کر اپنے ساتھ میں لے کر کھایا ہے. کیسی وہ دنیں ہم بھلا سکتے ہیں، وہ ادائیں ہم کیسی بھول سکتے ہیں. اس کے بعد میں ہمارے مشفق اساتذہ کرام جنہوں نے ہمارے اوپر محنت کی، بہت سے اساتذہ، کچھ اساتذہ کرام وہ ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات مغفرت فرماوے، ان کے درجات کو بلند فرماوے. خصوصاً استاد محترم سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن سے ہم نے مولانا محفوظ الرحمان صاحب کی وفات کے بعد بخاری شریف کی تکمیل کی. حضرت مولانا منیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ان سے ہم نے جو ہے تو بخاری شریف کی تکمیل کی. اور اسی طریقے سے ہمارے مشفق و مربی استاد محترم حضرت مولانا مقبول اختر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا افتخار صادق صاحب مقدس اللہ العالی، مولانا قدیم صاحب مقدس اللہ العالی اور بہت سارے ایسے اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے ہماری رہبری فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرماوے. اللہ انہیں صحت ہمت عطا فرماوے اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے، ان کے درجات کو بلند فرماوے. 6 سال کے بعد میں پھر یہاں سے دارالعلوم دیوبند کے لیے جب جانے کا ارادہ ہم نے
تنظیموں کے ساتھ میں مل کر محنتیں کی جا رہی ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی موت تک استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. یہ تھے مولوی محمد حسین صاحب قاسمی. محترم حضرات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا، یہ ایک انجمن کی طرح مجلس ہے. یہاں پر تاثرات بھی ہوں گے، نعت پاک کے نذرانے بھی ہوں گے. چنانچہ اس وقت میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے معزز برادر مکرم جناب حافظ محمد اکبر صاحب حیدرآبادی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نعت پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. حافظ محمد اکبر صاحب حیدرآباد. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے ہوئے کھڑے ہیں، سلام لے لو. سبحانی اکرم شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے گوش ہے کنارا. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے گوش ہے کنارا. نہیں ہے کوئی نہ خدا ہمارا، قبر تو عالی مقام لے لو. نبی اکرم یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. یہ ایسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. ہم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. نبی اکرم قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن. زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن. تمہیں محبت سے کام لے لو. نبی اکرم عجیب و مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جاتا نہ پاسباں ہے. عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جاتا نہ پاسباں ہے. بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن،
اکرم یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤ ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے ہوئے کھڑے ہیں سلام لے لو سبحان اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. مختصر سا تعارف یہ ہے کہ میرے چچا مولانا مسعود خان صاحب تقریباً 80 سے پہلے یہاں پر مدرسہ بیت العلوم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو انہیں کے ساتھ مجھے 1984 میں مدرسے میں جو ہے آنے کا اتفاق ہوا اور ہمارے استاد محترم مولانا حافظ ابراہیم صاحب سے میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد پھر 85 میں جو ہے میں نے 2 سال یہاں تعلیم حاصل کیا. پھر اس کے بعد میں نے حیدرآباد میں تعلیم مکمل کی. پھر الحمدللہ موقع ملا کہ سعودی عرب میں تقریباً 23 سال ہم نے خدمت انجام دی وہاں پر. اور رابطے میں ہمارے رفیق مولانا افتخار سالک صاحب سے جو ہے بات چیت ہوتے رہتی. ابھی میں فی الوقت حیدرآباد میں مقیم ہوں. الحمدللہ مکتب کا کام پڑھنے پڑھانے کا کام جو ہے جاری ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے بڑوں نے جس طریقے سے ہم کو مدارس کی لائن سے جوڑا تھا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی خدمت کو قبول فرمائیں اور مرتے دم تک جو ہے ہم کو پڑھنے پڑھانے کی لائن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ماشاء اللہ. یہ تھے جناب حافظ محمد اکبر صاحب حیدرآبادی جو دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمل حکیم الاسلام حضرت مولانا لاقی الوقت حضرت مولانا قاری محمد نجیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شورۂ آفاق نعت پاک پیش کر رہے تھے. حافظ محمد اکبر صاحب ایک عرصے تک جدہ میں مقیم رہے جیسا انہوں نے بتایا. اور اس درمیان وہاں پر پہنچنے والے معتمرین اور حجاج کرام جو جدہ جاتے اور ان سے ملاقات ہوتی تو نہ صرف یہ خدمت کرتے بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت سے بڑھ کر کے مہمان نوازی کا فریضہ میں انجام دیتے رہے ہیں. یہ گنہگار بھی سعادت سے سرفراز ہو چکا ہے. سرزمین مالیگاؤں میں آپ سے آج دوبارہ ملاقات ہوئی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. تاثرات کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے ایک شاگرد رشید اور ہمارے عزیز جناب مولوی اعجاز صاحب شیونا سے چند منٹوں میں 3-4 منٹوں میں اپنے مختصر تاثرات پیش فرمائیں. مولوی اعجاز شیونا. محترم سامنے کرام میری اوقات کیا ہے کہ میں اساتذہ کرام کے سامنے کچھ بات کروں لیکن انہی اساتذہ کرام کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے علمی نکات اور علمی صلاحیتوں سے نوازا کہ اللہ رب العزت نے مدرسہ بیت العلوم سے میرا رابطہ قائم کیا جس کے اندر سب سے پہلی محنت حضرت مولانا ابوبکر صاحب بینتی جو میرے گاؤں شونا کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے میرا داخلہ جامعہ بیت العلوم کے اندر سن 2001 میں کرایا اور الحمدللہ انہیں کے نقش قدم پر چل کر
میں نے تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مستقل ایک اساتذہ کی محنت نصیب فرمائی، جن میں سے میرے استاد محترم حضرت مولانا ذکر سالک صاحب، ان کی مشفقانہ محبت، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی مسعود اختر صاحب، یہ بھی میرے استاد محترم ہیں، اور جناب جو بڑے بڑے اساتذہ کرام اکابرین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، الحمدللہ حضرت مولانا محمد حسن صاحب اور حضرت مولانا عبدالباری صاحب الحمدللہ یہ دنیا سے جا چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ تو قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور ہمیں مستقل جہد و دین کی محنتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جامعہ میں جب میں نے قدم رکھا فراغت کے بعد میں، الحمدللہ ہماری جو بستیاں تھی ہمارے شونا شہر کے بازو میں، ان بستیوں کے اندر کفر اور شرک جیسی جو تو لوگ زندگی بسر کیا کرتے تھے، جن کو ہم اوربا ضلع کے اندر تربیت برادری کے نام سے جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بستی کے اندر 3 یا 4 سال پہلے اللہ رب العزت نے حضرت مولانا ابوبکر صاحب اور دوسرے نمبر پر حافظ جلیل صاحب قریشی بیتری شنا، انہوں نے جمعیت علماء قائم کی، اور اس کے ذریعے سے پسماندہ علاقوں کے اندر اپنی محنتوں کے ذریعے الحمدللہ خوب جو ہے تو ائمہ کے اعتبار سے اور اطراف و اطراف میں جا کر برادریوں کے اندر محنت کر کے ان کو کفر اور شرک جیسی چیزوں سے بچانے کے لیے، جہاں پر مساجد میں ائمہ نہیں تھے، جیسا کہ صبح کی محفل کے مجلس میں مولانا رضوان صاحب نے شعلہ کوئی نے عرض کیا تھا کہ ان کے علاقے کے اندر قیادیانی اور دیگر جو فرقے باطلہ کام کر رہے تھے، ہمارے اطراف کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو آج بھی ابھی بھی جو کافیہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمارے علاقے کے اندر 4 چاند لگا دیے، اور انہوں نے ان کی محنت کے ذریعے سے ہم سب نے مل کر ان ائمہ کو تنخواہ دینے کا نظم کیا ہماری ہی شعبہ بستی سے۔ اور اسی طرح الحمدللہ وقتاً فوقتاً مالیگاؤں کے اندر آ کر الحمدللہ ہمارے مشفق اساتذہ سے ہم ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ان کی رہبری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تو خدمت دین کا موقع عطا کیے ہوئے، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واسمجد۔ محترم حضرات، آگے بڑھنے سے پہلے ایک اعلان کر دوں، اس وقت ہمارا جو ابنائے قدیم کا واٹس ایپ گروپ ہے، اس پر دیکھیے ایک لیٹر آیا ہوا ہے، ہدایت نامہ رابطہ مدارس اسلامیہ مہاراشٹر کو مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی نے ان کو جاری کیا ہے۔ جتنے ارباب مدارس ہیں، مکاتب کے ذمہ داران ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اس کو اطمینان سے پڑھیے، اس کو محفوظ رکھیے، جو ہدایتیں اس میں جاری کی گئی اس پر عمل کیجیے، اور آپ کے دلوں میں ان کو دیکھنے کا اشتیاق ضرور ہوگا۔ حضرت مولانا محمود الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن طلبہ کو، ویسے تو آپ کی نگاہ میں سبھی بڑے محبوب تھے، ان کچھ لوگوں کو آپ نے محبتوں سے کچھ نام بھی دیے ہیں، اور انہی ناموں کے ساتھ وہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اس زمانے کے ایک پرانے ابنائے قدیم کے اور جامعہ بیت العلم کے فرزند ہیں مولانا عبدالمجید اجمیری ماحولی۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ مولانا تشریف لائیں اور چند منٹوں میں 3-4 منٹوں میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا عبدالمجید اجمیری، آپ جانتے ہیں ان کا نام کچھ اور تھا، مولانا کا نام عبدالمجید ہے۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑے حادثے میں کافی بیمار ہو گئے تھے، بہت نہیں پر کمزور ہو گئے تھے، لیکن آج ماشاءاللہ صحتیاب موجود ہیں۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ الحمدللہ تقریر آواز کرنا بھی نہیں ہے، ہم سب تقریر آواز والے ہیں۔ ایک دعا بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استقامت کے ساتھ اخلاص بھی نصیب فرمائے۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ اللہ علم سے بھی استقامت کی توفیق دے۔
علم انسان کو شیطان بھی بنا دیتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے طالب علم کے زمانے میں بڑے حالات سے گزرے ہم، اور میں رہنے والا ماحولی کا ہوں، اور میوں کی علاقائی بڑی جہالت میں ڈوبی ہوئی بستی تھی اور کفر و شرک کے زندگی میں بھرا ہوا تھا. علماء کرام کی محنت اور دعوت تبلیغ کی محنت سے الحمدللہ عزیز و بزرگوں چند نوجوان ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے ساتھیوں کو فکر پیدا ہوئی، جس میں ہم تقریباً 7 سے 8 ساتھی مدرسہ بیت العلم میں داخلہ لیا 1986 میں، اور انشاءاللہ 1994 میں ہماری فراغت ہوئی. اور میں بہت قریب مولانا کے ساتھ رہا ہوں. مجھے آتے بار ایک صدمہ ہوا ہے اور اس بات کا احساس ہوا ہے جس کو کہتے ہیں احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروغہ ہوتی ہے اس صاحب کا معصوم ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے. تو دوستوں کو واقعہ ایک غم بھی تاب ہوا اور کچھ خوشی بھی ہوئی. غم اس بات کا ہوا کہ ہم نے اساتذہ کی جو خدمت کرنا تھا وہ آج جو خدمت دیے تھے اور ان کے ساتھ رہے تھے اور ان سے ہم نے مستفید علم حاصل کیا تھا. ان کی تربیت میرے جو سب تربیت میں رہے تھے آج وہ ہماری آنکھوں سے اجڑ رہے، اللہ کو پیارے میں اللہ ان کی بہترین مغفرت عطا فرمائے، بہترین فضل عطا فرمائے، اور جو حیات اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اس اعتبار سے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ پروگرام آپ نے یہ حضرات نے فکر کیا ہے. یہاں پر پرانی ملاقات نہیں ملاقات میں بدل گئی اور بڑی خوشی ہوئی. جو تاثرات ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے لوگ پیش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میری خدمت ایک دیہات میں ہوئی تھی امامت کے سلسلے میں اور مکتب کے سلسلے میں، وہاں پر 7 سال رہا. وہاں سے آنے کے بعد دوستوں کو نالے کا اورنگ آباد میں امامت کرتا تھا اور سائڈ میں عزیز دوستوں کو بزنس کرنے کے لیے میں حادثے کا شکار ہو گیا تھا. لیکن آپ کی دعاؤں کی اور آپ کی عزیز دوستوں کو کچھ نیکی کی برکت سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کے سامنے کھڑے کر دیا اور مجھے اس قابل بنا دیا کہ آج میں اپنے تاثرات آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جیسے ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ چلیں بھی نہیں اور اٹھ کے بیٹھیں بھی نہیں. اس طرح حادثے کا میں شکار ہو گیا تھا. حالات کیسے کیسے گزر جاتے ہیں، نشے کیسے کیسے اتر جاتے ہیں. بس اتنی بات میں ختم کرتا ہوں کہ واقعتاً اللہ تبارک نے دوستوں کو مجھے نئی زندگی دیا اور آپ کے سامنے بولنے کا ایک موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ملاقات میں ہمیں اضافہ فرمائے اور ہمیں خدمت پر قائم اور دائم فرمائے. اس لیے کسی نے کہا ہے نا، پھول کی قیمت بلبل جانے باغ میں رہنے والے، پھول کی قیمت دیگر کیا جانے مردار کھانے والے، جن کی قیمت صحابہ جانے جان کے دینے والے، جن کی قیمت ہم کیا جانے دنیا کمانے والے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اور حالات بھی دوستوں کو صرف تقریر اور بات سننے اور کہنے کا نہیں ہے. آج بیدار ہونے کا وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا وقت ہے، گناہ سے توبہ کرنے کا وقت ہے. نمازوں کے ساتھ تہجد کا اہتمام ہے. آج علماء میں اور عوام میں عزیز اتفاقی پیدا ہو گئی ہے اور عزیز دوستوں کو فرمایا کہ ہر طرف فرقہ واریت کی ہوا چڑھی ہے اور ظالموں نے اس کا فائدہ اٹھا کر ہمارے مدارس پر، ہمارے مساجد پر، ہمارے مساجد پر اور ہماری جماعتوں پر عزیز فرمایا کہ یہاں پر نفرتیں اور درار ڈالنے کی پلانی بنا لیے. اس پلانی کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اب بیدار ہونا ہے، عزیز کہنا نہیں بلکہ عمل کرنا ہے. اللہ پاک مجھے بھی راستہ بس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مولانا عبد المجید اجمیری صاحب کو مزید صحت عافیت تندرستی سلامتی عطا فرمائے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. محترم حضرات، اس وقت آئیے پھر کہیں ملنے کو نہیں کفر و ضلالت سے امان، کہیں ملنے کو نہیں کفر و ضلالت سے امان، آؤ دربار رسالت کر لوٹ چلیں. نعت پاک نذرانِ عقیدت پھر سماعت کرتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں حافظ محمد شریف گولڈن نگر مالیگاؤں، حافظ محمد شریف گولڈن نگر مالیگاؤں تشریف لائے. نعت پاک نذرانہ اس کی خبر ہے کیا آگے ہو جائیے بھائی سے بری ہوئی آپ حضرات. نعت پاک سماعت کرنا. اس کی خبر ہے کیا تجھ کو وہ سوز جہنم
جہنم کیا ہوگا؟ کچھ اس کی خبر ہے کیا تجھ کو؟ وہ سود جہنم کیا ہوگا؟ جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا؟ جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر جوڑ بدن کا بولے گا۔ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر جوڑ بدن کا بولے گا۔ خاموش زبان ہو جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بار خطا ہو جائے اگر، سو بار ادب سے توبہ کر۔ عشق یہاں کا اچھا ہے، وہ گر ہے پہم کیا ہوگا؟ یہ حال ہے آسی دنیا کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں۔ اس دہر کا جب یہ عالم ہے تو حشر کا عالم کیا ہوگا؟ کچھ اس کی خبر ہے کیا تجھ کو؟ وہ سود جہنم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حافظ محمد شریف صاحب گولڈن نگر مالیگاؤں اپنا یہ مظلوم کلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے پھر ہم آپ کو واپس تاثرات کر لیے چلتے کہ تاثرات کیا ہے اپنی زندگی کے، وہ لیل و نہار، وہ نشیب و فراز، جن سے جوجنا یہ ہم مدارس والوں کی تقدیر میں ہی لکھا ہے۔ ہماری زندگی کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ مطبخ کے شوربے سے پل کر جمع ہوئے، مطبخ کے شوربے سے پل کر جمع ہوئے ہیں، کھانسی زکام نزلہ قومی نشاں ہمارا۔ اور علامہ امیر عثمانی نے غالباً مدارس والوں کے لیے ہی کہا تھا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، اسے زندگی ہو پیاری ہو یہ ان سے لوٹ جائے۔ ان پرخار وادیوں میں آبلا پائی یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور غالباً یہی وہ چیز ہے جس سے ہم اس دنیا میں بھی لوگوں کی نگاہ میں عزت سے لے کے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں ہم قافلہ سالار بھی ہوں گے۔ آج گمنام صحیح علم کی دولت والے، آج گمنام صحیح علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آتے ہیں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں تاثرات کے لیے ہمارے شہر مالیگاؤں کے ہمارے دوست، ہمارے سینئر جناب مولانا کلیم انور صاحب بیتی، جو کافی عرصے سے جامنیر شہر کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں رفیق گرامی سے گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور چند منٹوں میں اپنے تاثرات پیش کریں۔ مولانا کلیم انور صاحب بیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میرا نام کلیم احمد محمد اور مالیگاؤں کا رہنے والا ہوں۔ 1985 میں مدرسہ بیت العلوم میں داخلہ لیا اور 1992 میں فراغت ہوئی۔ 7 سال بیت العلوم میں پڑھنے کا موقع ملا۔ ہمارے اساتذہ کرام کی نگرانی، ان کی توجہ اور ان کی محنت سے الحمدللہ فراغت ہوئی، اور اس کے بعد 1997 سے لے کر اب تک جلگاؤں ضلع کے اندر جامع جو شہر ہے وہاں پر امامت اور مکتب کی ذمہ داری ہے۔
ہمارے جو خاندیش کا علاقہ ہے بہت پسماندہ ہے، اور آس پاس جو دیہات ہے، دیہاتوں میں جو تڑوی برادری ہے وہ بہت ہی دین سے دور ہے، اس کے تعلق سے وہاں پر محنتیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر ہم علماء کرام نے جمعیت علماء کی جو تنظیم قائم کی، اس کے ذریعے سے علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، اور کبھی ایسے کچھ حالات ہوئے تو دیہاتوں میں جانا، ان پر محنت کرنا اور ان کو پھر فکر دلانا یہ کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تحیات ہم دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا واسع الجزاء۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے ہم سبق مولوی محمد فاروق صاحب اکولا سے کہ تشریف لائیں اور 2-3 منٹوں میں اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ مولوی محمد فاروق اکولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا اله الا الله ومن جاهد به وكفى۔ قال الله عز وجل في كلامه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم امة يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ یہ کیسی زبان بندی ہے ساقی تیری محفل میں، یہ کیسی زبان بندی ہے ساقی تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحدیث بالنعمت کے دور پر ہمارے اساتذہ میں یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھی میں ہیں۔ یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل نسیم صبح تیری مہربانی۔ اور ہمارے سینئر جونیئر جس میں نظر آ رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی مسعود صاحب دامت برکاتہ، مولانا غیرت احمد صاحب اور مفتی رئیس صاحب، اور ہمارے خطیب بھی مثال حضرت مولانا حسین احمد صاحب، یہ ہمارے ہم سبق رہے ہیں، ہم کلاس رہے ہیں، اور ہم تو ایسے تھے کہ بیچارے الحمدللہ 6 سال 7 سال پہلے سے پڑھتے آئے ہیں، چونکہ میرا ندوی نصاب تھا اور اورنگ آباد سے میرا آنا ہوا تھا۔ اور آپ کی شہر کی بہت بڑی شخصیت قاری غلام رسول صاحب نور اللہ عمر قدو، جو کاشف العلوم اورنگ آباد میں شعبہ قرات پر وہاں ناظم تھے۔ آخری سال میں جب وہاں ایک اسٹرائک ہو گیا تو حضرت نے ایک مجھے رسالہ دیا اور پرچی دیے کہ ابھی جا کر تم بیت العلوم میں داخلہ لے لو۔ میں آیا وہاں بیت العلوم میں، الحمدللہ ہمارا داخلہ ہو چکا۔ خوش قسمتی تو سمجھو یا بدقسمتی سمجھو، حضرت مولانا محمود الرحمان صاحب نور اللہ عمر قدر، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے اللہ حضرت کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ ایسا لگتا ہے ہمارے مجمع میں تھوڑا آمین بھی نہیں ہے، اس کو سستی کرنا چاہیے، آمین۔ تو حضرت والا سے ایک پہلا بات بخاری شریف کا حضرت نے شروع کیا تھا، حضرت مفتی صاحب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اکثر ہمارے عبارت کے پڑھنے والے حضرت کی ہوا کرتے تھے، حضرت مفتی مسعود صاحب دامت برکاتہ، اور کبھی کبھی شہر کے نمائندے کے اعتبار سے مولانا ریاض احمد صاحب کو بھی حضرت اشارہ کہ تم بھی پڑھو، تم بھی شروع کرو، اور مفتی رئیس صاحب بھی ماشاءاللہ کی، اور حسین صاحب اور ہم تھوڑے سے جیسا آپ اس کے آگے تو صاحب سمجھ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت کی بہت کم معیت کی، حضرت کے معیت میں بہت کم رہنا ہوا، اور مستفید ہونے کا بہت کم وقت ملا، اور ہماری کلاس کو ہم خوش نصیب اور فخر اس بات پر بھی کرتے ہیں ہماری کلاس کے اعتبار سے کہ ہمارے پاس جہاں ہم لوگوں کو عالمیت کے سبق ملنے کے بعد عالم حاضرات بن چکے ہیں، وہیں الحمدللہ ہم کو قسمت سے
सारा जज से भी जन्म हासिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो उंगली कटा के शहीदों में शामिल हुए थे। अच्छा 96 में यहाँ आना हुआ और 97 में फरागत भी हो गई। किसी ने कहा ना कि पैदा हुए अजान पर रुखसत हुए वक्त जमा इतने कबीर अरसे में आए चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़रत की हमारे असातिज़ा की कुर्बानियों और उनकी निगाहों से जो मिलाई हुई चीजें हैं उसका जो करण और 4 दिन के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस नहज में है, इस सतह में है कि कभी बिरादरी के जिन लोगों को अली बिरादरी के तारुफ हम 2-3 हमारे हज़रत मौलाना की जुबान से सुन चुके हैं। ये कोई मामूली और एक ही जगह बसी कौम और बिरादरी नहीं है। ये इधर पूरे जलगांव से लेकर पूरा सातपुड़ा तक की ये कौम मिलती है, बिरादरी मिलती है। तो ऐसा ही ये बिरादरी में उधर इलाका अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुंसलिक भी हूँ और मुतालिब भी हूँ। मौलाना मसूद साहब से तो बहुत कम मुलाकात होती है, लेकिन मौलाना रियाज साहब से साल में 2-3 मरतबा मुलाकात हो जाती है। और हजरत मौलाना उस्ताद मुकर्रम इफ्तिखार सारी साहब दामद बरकत आलिया उधर तशरीफ भी लाए हैं और तजदीद का काम जो बिरादरी में किया है वो कारी हफीजुर रहमान साहब हैं। और स्टार्ट में बहुत 1998 से हजरत आते हैं उधर और काम उन्होंने बहुत फायदा किया है बिरादरी के अंदर। तो उस सातपुड़ा में मेरे हाथ के पूरे इलाके में ये कभी बिरादरी बसती है। अब यहाँ जैसा शकीलियत है और दिगर फिरका बातिला काम मेहनत कर रहे हैं और सारी जमीला जो दूरी लगे हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा संगीन हालात अगर उठाकर देखे जाए तो इसी तरह बिरादरी के हैं। इनको तवी पठान भील समाज कहा जाता है और औरंगजेब रहमतुल्लाह के जमाने में बहुत कौम ईमान लाई हुई है। तो मैं यहाँ इस बिरादरी पर बहुत ज्यादा मरकज से लेकर नीचे तक के अकाबिरीन हमारे इतने बड़े बड़े अहलुल्लाह गुजरे हैं, सबकी नजरें नहीं है, इन पर मेहनत हो रही है। और इनका मसला यह है कि बिल्कुल इर्तिदाद के जितने में मुलविस है और इर्तिदाद के दाहिने पर खड़ी हुई कौन है ये बहुत से लोग आते हैं। तो इस्माइल साहब और बड़े बड़े इस्माइल गिरी वाले जितने लोग भी आते हैं मामूली यानत की शक्ल में, ताउन की शक्ल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह नासिर उनके साथ रहकर बताता है, दिखाता है। उनके घर में आज भी मूर्तियों की फोटो लगी हुई है और उनके बच्चे 1200 से 1300 हमारा बुल्ढाना जिला अकोला जिला है, अकोला जिला में 1200 तमिल बिरादरी के बच्चे आश्रमों में तालीम हासिल कर रहे हैं। 1200 से 1300 आश्रम हिंदू मजहब के एतबार से। और मदारिस में देखा जाए तो 150-150 होते हैं। ये 1200 को एफिडेविट कराकर ये कराकर मेहनत कराकर हमारे इलाके में मौलाना महमूद बेग साहब भी हैं, सुनाला वाले माशाल्लाह, हम सब लोगों ने जुड़कर मेहनत की है। और मेहनत करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज जाकर कुल बिरादरी के जिनका नाम मनीष गणेश था, उनका नाम अनीस रखकर एक बच्चा हमारे ही मदरसे से फारिग हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ कुरान पाक की किताबत भी शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कारी साहब वगैरह के आए थे, मैंने बताया उनको, तो उस बच्चे ने 7 पारे किताबत के शुरू किया। जबकि 10वीं पढ़कर हमारे मराठी मीडियम से बच्चा हमारे पास में आया था, 10वीं पढ़ के। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हाफिज़ कुरान भी हैं और कुरान की किताबत यहाँ से करता है। तो ऐसी मेहनतें हुई हैं, अल्लाह ताला इन मेहनतों का सिला दोनों जहां में अता फरमाए। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला ने हमको उम्मत दावत में पैदा किया है, तो आप अल्लाह से भी दरख्वास्त है कि ऐसे इलाकों में जाकर अपनी जान माल के एतबार से हम कुर्बानियां दें, सफर करें। दाए अल्लाह का मतलब ये है कि हमको अल्लाह ने आलम नबी के आलमी उम्मती बनाया है। इस एतबार से आपसे भी मौतवाना दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे इलाकों में इन हालात को जाकर आप देखें। किसी ने कहा था कि ऐ सबा अश्क से जन मरना, ऐ सबा अश्क से न जन मरना, बिछड़े मिलते हैं बाद मुद्दत के। तो ये आज हमारा जो मजवा और हमारे साथी और हमारे सीनियर जूनियर जो बैठे हुए हैं, ये इसी के एक कड़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जोड़ा है जिल्म की निस्बत पर और हमारे असातिज़ा के वो फैज़ पर, जिस फैज़ को अपने नजरों से, अपने कल्ब से और अपने दिल से दिया था, आज फिर अल्लाह ने जोड़ा है। नहीं मालूम कि हम में से कितने साथी जा चुके हैं और कितने यहाँ हयात हैं, और नहीं मालूम कि आने वाला साल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तरफ से हमारे तमाम असातिज़ा को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए और उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए
जो हयात है अल्लाह तबारक ताला उनके उम्रों में बरकत अता फरमाए और ताज़े उनके साये को हमारे सरों पर कायम दायम रखे। वो मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसन जज़ा। इस दरमियान हमारे दरमियान हम तमाम की हौसला अफजाई के लिए हम तमाम के मुशफ़िक़ मुरब्बी उस्ताद हज़रत मौलाना मकबूल अख्तर साहब कासमी दामत बरकातुहू रौनक स्टेज हुए हैं। तंज़ीम अपनाए क़दीम और उसके तमाम रफ़क़ा की जानिब से मौलाना मौसूफ का खुलूस इस्तक़बाल भी करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। ये चूँकि मुज़ाकरा भी हो सकता है, मशवरा भी हो सकता है। ये जो मौजू अभी 2-3 मरतबा आया है तड़वी बिरादरी का, मैं आप लोग शायद जानते हो न जानते हैं, गुज़श्ता 12-13 सालों से मैं ज़िला जलगांव के तालुका जामनेर में गांव है सिंदूरनी, मैं वहाँ खिदमत अंजाम दे रहा था। अभी मैं थोड़ा रायता हुआ हूँ, लेकिन मेरा आना जाना काफ़ी है और 97 से ही वहाँ पर तरावी के लिए मेरा आना जाना शुरू हुआ। और सिंदूरनी गांव में कड़ी बिरादरी रहती है और सिंदूरनी गांव के अतराफ में भी जितने वो इलाके हैं, हर वो गांव जिसमें कड़ी बिरादरी है, 2 मकान 3 मकान 4 मकान मुसलमानों के हैं और ये मसला बार बार उठता है कड़ी बिरादरी का। और जो बातें मौलाना फारूक साहब ने कही हैं, यही बातें आमतौर पर इससे मुताल्लिक़ आती हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन मसाइल का कोई मजबूत और ठोस हल तलाश करना चाहिए। हम सिर्फ ये कहकर कि वो कौम इर्तिदाद के दहाने पर है, उनके घरों में मूर्तियाँ हैं, उनके नाम गैर मुस्लिमों के हैं, सिर्फ ये कह करके हम कौम से ताउन जमा करके हम उनकी रोटी रोजी का नज़्म तो कर रहे हैं, या यूँ कहिए कि हम उनकी कि जो खाने पीने की ज़रूरियात ज़िंदगी उसका नज़्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये जायज़ा भी हमको लेना चाहिए कि हमारी इन कोशिशों के नतीजे में दीनी तौर पर उनमें कहाँ तक तब्दीलियाँ हो रही हैं। अगर मैं किसी की बात से काट नहीं रहा हूँ, एक मशवरा में रख रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से सारे मनाजिर देखे। आप ही देखिएगा कि जिस बस्ती में 3 मकान 4 मकान मुस्लिम बिरादरी के, तड़वी बिरादरी के हैं, आप कोशिश करें कि वो वहाँ से हट करके एक जगह जमा हो जाए जहाँ इज्तिमाइयत भी हो और हंगामी हालात में, फितना फसाद के माहौल में तन्हा उन पर मुसीबतें ना आए, उन पर परेशानियां ना हो, वो कुछ हालात का मुकाबला कर सके। आप इसकी कोशिश करें। न मालूम क्या वजह है कि लोग अपने उन मकानात से, उन बस्तियों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। एक बात ये, दूसरी बात, वो बिल्कुल बेगरज हैं। मैं जुमला कह रहा हूँ, माफ किया किसी को बुरा लगे, वो बेगरज हैं। अगर हम उनके इलाके में एक मस्जिद बनाना चाहें तो वो तकाजा रखते हैं कि हमारी जगह हमसे खरीदो। अगर मैं गलत कहूँ तो आप बताएं। वो कहते हैं हमारी जगह हमसे खरीदो मस्जिद की, और खरीदने के बाद उस पर मस्जिद बनाओ और मस्जिद बना के पूरी तैयार करके हमको दो। हम वहाँ तहारत करेंगे, हम वहाँ पर बैतुल खला जाएंगे, हम वहाँ पर मुंह हाथ धोएंगे, हम वहाँ पर सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, लेकिन न उसकी सफाई करेंगे न उसका ख्याल। अगर दरवाजे टूट जाए, बैतुल खला की तहारत खाने को बदलते रहें, वजू खाने की टूटियाँ वो बदलते रहें। तो एक बात ये भी थोड़ा सोचने की है कि आखिर कब तक हम इस अंदाज में मेहनत करेंगे। हमें थोड़ा सा आपसी मशवरे से इस मेहनत के तरीके को थोड़ा तब्दील करके कोई नया मशवरा तय करना चाहिए कि हम किस तरह करें कि हमारी मेहनत का और कौम के लाखों रुपये जो वहाँ पर लग रहे हैं उसका कोई नतीजा सामने आए। उनमें कुछ बच्चे तो हाफिज बने, उनमें कुछ बच्चे तो दीनदार बने, किसी घर में तो दीनदारी आए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ इस पूरे चुनके तबका है उलमाए कराम का, इस मैदान मेहनत करने वालों का, कि इस पर आप तवज्जो कीजिएगा। इंशाअल्लाह कुछ बेहतर नताइज की उम्मीद आ सकती है। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ नात पाक के लिए हाफिज मोहम्मद उमैर साहब आज़मी से
یہ موصوف تشریف لائیں اور نعت پاک نذرانِ عقیدت پیش کریں، لیکن وقت کا خیال رہے چند مصروں میں یا چند اشعار میں آپ کی نعت پاک مکمل ہو جائے۔ کبھی دشت و در میں تلاش کی، کبھی سوئے گئے ہم گئے، وہ مقام کون سا ہے جہاں تیری جستجو میں نہ ہم گئے، کبھی دشت و در میں تلاش کی، نہ تو پاس پانے ہم گئے، نہ سردار بھی پر انتہا تیرے کو اشارے پہ ہم گئے، سردار بھی پر انتہا، یہ تمام انجم مہربان وہ جہاں ملک بھی نہ جا سکے، وہاں نہیں تھے وہ جہاں ملک بھی نہ جا سکے، کوئی انقلاب زمانہ کوئی انقلاب زمان بھی نہ مزاج حسن بدل سکا، نہ حسین جبیں سے شکن گئی، نہ سیاہ زلفوں کے خم گئے، نہ حسین جبیں سے شکن گئی، بہزار یورش رنج و غم نہ آیا ہوا کبھی راز غم، بہزار یورش رنج و غم نہ آیا چل جب بھی اشکوں کے قافلے تو مزاح پہ آتے کہ تھم گئے، چل جب بھی اشکوں کے قافلے تو مزاح پہ آتے کہ تھم گئے، مجھے ماہر اس کا یقین ہو کیوں، مجھے ماہر اس کا یقین ہو کیوں،
से शिकवाए कभी तश्त दर में तलाश की। माशाअल्लाह, बहुत है। अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 100 के 100 देता। था अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 100 के 100 देता, तरन्नुम के अलग देता, तबस्सुम के अलग। 100 रुपए नहीं, एक साहब ने 50 रुपए नकद दिए, 450 उधार है। आपकी शकील नंदरा साहब जामिया बैतुल के फारिग है, वो इस वक्त तो आपके सामने मुख्तसरन 3 मिनटों में अपने तासुरात पेश करेंगे। आपकी शकील नंदरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील अहमद घाटनांद्रा रहने वाला। तो घाटनांद्रा का बोले बात ऐसी हुई कि हमारे वालिद साहब आर्मी में थे और इनके एक जगह नहीं रहने की वजह से इनके साथ में रहना पड़ा, जिसकी वजह से मकामी माहौल, जैसे हर साथी ने अपने सुनाया कि मेरे अपने गांव का माहौल इस तरह से था, लेकिन मेरा तो कोई गाँव ही नहीं था। पैदा घाटनांद्रे में हुए तो बचपना कश्मीर में गुजरा। वहां से जब आए, पहले से 4वीं तक मराठी में पढ़े, फिर वहां से बिहार चले गए तो टीसी बुन गए, वहां गए तो फिर हिंदी मीडियम से 4वीं 5वीं पढ़े, 2 बार 4वीं हो गई, 1 साल बर्बाद हो गया। फिर वापस वहां से आए तो वो जो टीसी थी 4वीं में थी, निकाले नहीं थे, फिर 4वीं में डाल दिए। ना माहौल मिला, ना तालीम मिली। सोचे कि चलो ऐसे बंदे को मदरसे में डाल देते हैं कि कहीं हां नहीं, यहाँ गए तो फिर 4वीं में डाल दिए, 4वीं 4 मरते हुए क्या ना माहौल मिला, ना तालीम मिली। लेकिन अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे मदरसा जामिया बैतुल उलूम को, यहाँ के असातिज़ा को, कि जिन्होंने हमें इल्म सिखाया और तरबियत दी, और आज उसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नतीजा भी है कि तालीम नहीं थी और ना ही तरबियत थी, ना ही पूरी तरीके से यकसुई के साथ माहौल मिला। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हमने तालीम की तो ये तो उर्दू की हमने सीखे थे, मराठी और हिंदी। मौलाना इरफान साहब बैठे बैठे मुलाकात नहीं हो पाई दोपहर में, वो चले गए। तालीमुल इस्लाम पढ़ाते थे तो मैं और मौलवी अब्दुल सत्तार, जो कुछ खेड़ा के अंदर इस वक्त उस्ताद है, हम दोनों मराठी मीडियम से थे और रोज मार खाते थे। पढ़ना आता नहीं तो याद करके कैसे सुनाएंगे? 15-17 के मार खाए, कहेंगे ये रोज कैसे मार खाएंगे? तो फिर एक साथी से उर्दू जो जानता था उससे हिंदी में लिख करके उसको याद करके सुनाते थे। तो इस तरह से फिर उस्तादों ने भी देखा कि बच्चे जब इतनी मेहनत कर रहे थे, उन्होंने मेहनत बढ़ाई और मेहनत का नतीजा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है तो 2 साल आलिमियत किए। लेकिन फिर हमारे मामू मौलाना नवाब साहब हिफ्ज में थे, कहा कि हाफिज बने, मैं वहाँ हिफ्ज के लिए गया तो ये आलिमियत में आ गए। फिर मेरे हाथ चलो, फिर मैंने हिफ्ज मुकम्मल किया तो फिर ये फरागत के करीब आए तो बोले तू भी आलिम बन जा। मैं आलिमियत के लिए गया तो वाले साहब बोले फौजी बन जा। मैं वहां गया तो फौज वालों ने कहा कि आपके लिए धार्मिक के लिए और इंग्लिश में बीए होना जरूरी। वहां से घर वालों ने शादी कर। आपकी पहले मेरी पहले हुई। मौलाना नवाब साहब मेरे से 2.5 साल बड़े, शादी पहले मेरी हुई, बच्चे भी मेरे ज्यादा हुई। और उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर वो आलिमत अधूरी रह गई। बहरहाल इतनी खिचड़ी होने के बावजूद ये मदरसे से सीखी हुई चीजों का इतना फायदा हुआ कि जो अभी मुफ्ती मसूद साहब की चाहत लगी तड़वी बिरादरी के ऊपर, 1 मिनट में बयान करने की कोशिश करूंगा कि इनके ही करीब मैं 2000 में पहुर के अंदर पढ़ाता था। वहां पर एक कौम ने मेहनत की, 63 लोगों को मुर्तद किया, यही तरह तड़वी बिरादरों को, और मैं और हमारे डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब पहचानते हुए और वहाँ के साथी बैठकर मशवरा किए। मशवरा खत्म होने के बाद दूसरा मशवरा किए और ये तय किया कि इनको कैसे वापस लाना है। तो मुस्तकिल मेहनत हुई, काली पीली गाड़ियों वालों ने गाड़ियां दी, वहां गए तो उन्होंने हटा दिया। फिर उनके जो रिश्तेदार रहते थे उनको लेकर आए और जाकर के मेहनत किए। तो माशाल्लाह नतीजा
इन पर मुस्तकिल मेहनत हो। हारून पठान साहब ने हमारी जो है तो बड़ी मदद की। एक गाँव लिया जो बिल्कुल वहाँ मुर्तद हो गए थे बहुत ज्यादा, हम लोगों ने उनको मुस्तकिल मेहनत की। मैं ये बताना चाहता हूँ जो हजरत की चाहत है, तो वो हमारे साथ आज से 22 साल पहले ऐसे गुजरा कि बिल्कुल निशाने के साथ किया काम अगर किया जाए तो मेरे जैसा कैसा चौथी 4 बार पढ़ने वाला एक भी बार फेल नहीं। नतीजा ये आ सकता है, आप तो सारे मेरे से आगे, मेरे जैसा तो कोई नहीं हो सकता। उम्मीद है चौथी 4 बार पढ़े और फेल ना हो, एक भी नहीं होगा। और मेहनत का निशाना लगाए तो नतीजा ये होगा। लीहा हम कष्ट में जाते थे दूसरे गश्त में, वहां जब हम हमेशा जाते थे मुस्तकिल एक मेहनत की कि ये करीब आए। एक दफा ऐसा हुआ कि मुहर्रम का वक्त था और वो बाजे के लिए निकले, हम पहुंचे, वो बोले अरे मैं मुहर्रम तो घर आता कैसे कराए, तो मैंने बोला कहीं नहीं कराए। उम्मीद अगर तुम अगर चाहते तो पहले बजा लो या हमारी सुन लो। बोले तुम्हारी सुन लेते 5 मिनट में सुना दो। हम जब जैसे लेकर वहां बैठे तो वो प्रोग्राम था तो मजदूरात भी आ गए। अब मैंने पठान से कहा कि मजदूरात को बाजू कर दो। बोले मौलाना मौका अच्छा है ये, तो तुम्हारा पर्दा तुम्हारे पास रखो, हो गया मत हो, बाकी तकरीर कर दो। मैंने 5 मिनट बात की और नमाज की बात है कि नमाज जरूरी है। तो औरत अजय उमर की खड़े होकर कहने लगी कि मौलाना जो आता है नमाज पढ़ने को कहता है, कोई ये नहीं कहता कि नमाज होती क्या है। तो मैंने मेरा बयान रोक दिया। मैंने कहा यहाँ के जिम्मेदार कौन है? बोले ये मूसा पठान है। मैंने मूसा भाई इधर आओ। बोले बोलो। मैंने बोला आप नमाज जानते हैं? तो बोले नहीं, मैं तो ये कोशिश कर रहा था इनको आती तो मैं बता देता इनसे सीख लूं। तो बोले मेरे को नहीं आती। मैंने बोला अच्छा आपको नमाज में आती, कलमा आता? तो बोले आता है। मैंने सुना तो बोले कलमा। मैं तो परेशान हो गया। फिर मैंने वो औरत की तरफ मुतवज्जो होकर कहा कि मैंने बोला अक्का तुम्हें ऐसा करा कि मला 4-5 प्रो यानी 4-5 आदमी ऐसे दे दो जो लिखना पढ़ना जानते हो। उसने कहा कि हम दे देते हैं। कहा क्या? उसने नाम दिया फटाफट, 5 बच्चे खड़े हो गए। मैंने उसको कल भेज दो बहुत कपड़े लेकर के एक जोड़ी, हम इनको नमाज सिखा के भेजते हैं, वो तुमको सिखा देंगे। बोले बहुत अच्छा। मैंने दुआ पढ़ाई, नीचे बैठे तकरीर करने का काम ही नहीं, जब साथी मिल गए दिन सीखे वहां लेकर आए, उनको 3 दिन रखे, खिलाए पिलाए, नमाज सिखा करके भेजे। अगले हफ्ते जब पहुंचे तो वो रास्ते पर खड़े थे। अरे आले आले तो मैं डर के कुछ लफड़ा तो नहीं कर दिया उनके साथ, आले आले तो मारते गए। तो वहां उतने नहीं आता हो गए तो बड़े उन्होंने ये क्या मामला समाज। बोले क्या? तो बोले रोड खाओ। रोड चौके तो जायज नाजायज मसाइल में पठान के लगा। फिर 3 दिन की जमात मिली थी ना, खा ले कुछ अच्छा नतीजा है, वो खा लिया रोड चौके क्या कर। तो फिर वो कहने लगे कि इधर आओ, खा लिए ना इधर आओ। बोले क्या? कि ये जो तुमने हमको 3 दिन में सिखाया नमाज पढ़ना, हमने इनको सिखाया लेकिन पढ़ने के लिए जगह नहीं, तो हमारे बंदे ने जगह दिया। हमने 3 दिन तक के खेतों में से पहाड़ में से लकड़ियां जमा की, बल्लियां लाई। अब तुम एक काम करो, ये जगह पसंद करो, ये इस तरीके से चलेगा, ये देखो, और हमको 4 पत्थर दिला ताकि हमारी मस्जिद बन जाए। मुस्तकिल अगर मेहनत हो तो मौलाना मुफ्ती साहब का मंशा ये नतीजा आ सकता है जो मेरे खुद के साथ हुआ। मौलाना के करीब में रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको कहा सकड़ी ये जातों में पौला, तो वो आए सुबह हमको 4 पत्थर दे दिए, तो मस्जिद भी बन गई। उन्होंने खुद साथी दिए, खुद नमाज सीखे और खुद का अल्लाह का घर बना करके वो कायम हो गए। इसी तरीके से हमारे खाटनांदरे के अंदर भी कारखाना है और ऐसा इलाका है जहाँ को जब से दुनिया बनी तब से वो गांव के अंदर इस्लाम की दावत लेके कोई नहीं गया था, और वो पूरे गांव का आखिरी गांव। अगर वहां से 17 कदम चले, कितने कदम मैं गिना हमारे, तो 17 कदम के बाद खाई लग जाती पहाड़ वहां लास्ट। ऐसी जगह 6 मुसलमान रहते थे, वो तभी बिरादरी जाकर मुस्तकिल मेहनत करें। आज मस्जिद बन गई, वो हमारे साथ आते हैं, उनको उनके बयान करने के बजाय उनमें घुल मिल करके रहना मौलाना की चाहत। तो माशाअल्लाह मेरे जैसे चौथी 4 बार पढ़ने वाले से अल्लाह ने ये काम ले लिया, और मैं आगे मस्जिद चाहता था पढ़ना, आलिम मुकम्मल बनना, जो मेरा नहीं हो सका। तो मेरी 2 बातें हैं, ऐसे हालात में रह करके आर्मी के अंदर जैसे बहुत सारे बच्चे पिक्चर देखते थे, अपने भी पिक्चर, कैसे पिक्चर हमारे वालिद साहब ले जाते थे आज से 25 साल में, सोफा सेट पे बिठा करके, और ये चीजें ऐसा गंदा माहौल, मैं वैसे माहौल था, इतने गंदे माहौल से निकल कर बिखरा हुआ बिल्कुल कोई समझ नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये किया। तो इसी तरह से 1-2 बातें मेरे जहन में, ऐसे माहौल से जब ऐसा मेरे जैसा छोटा सा आदमी ये काम कर सकता है तो मुकम्मल आदमी कितना काम कर सकता है। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं मेरे बेटे के साथ मेरी बची हुई आलिमियत को मुकम्मल करूँ, सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे 3 साल भाई। दूसरी एक मेरी ख्वाहिश है,
شاید یہ عجیب بات لگے گی، اگر غلط لگے تو معاف کرنا، لیکن میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ میں ادھورا ہمیشہ رہا، لیکن کبھی بھی دینی تعلیم کی کلاسوں میں کسی کو فیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، خصوصاً بخاری شریف کی کلاس جسے دور حدیث کہتے ہیں، اس میں بچے فیل نہیں ہوتے. کہ میں نے تو ادھورا پڑھا، جس نے پورا پڑھا تو میں نے کئی جگہ دیکھا کہ بخاری شریف میں فیل نہیں ہوتے. تو ایسا ادارہ کوئی قائم ہو، اس کی تعلیم اتنی اعلیٰ ہو کہ پست والا پست دکھائی دینے لگے. تو میری تمنا ہے کہ جس جگہ سے میں نے یہ علم سیکھا، اس کی شروعات پوری دنیا کے اندر جامعہ بیت العلوم سے ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے، اور جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جس کو توفیق دے. میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے چوتھی 4 بار پڑھنے کا تذکرہ بھی 4 بار کیا ہے. چلیے ماشاءاللہ اپنے درد دل کو بیان کر رہے تھے حافظ شکیل گھاٹ ناندرا صاحب. اور ابھی پروگرام چل رہا ہے، ابھی رنگ محفل دیکھ کر کے اور بھی دلوں میں اڑائیاں آ رہی ہیں. جو حضرات تاثرات پیش کرنے کو تیار نہ ہوئے، کچھ احباب نے بذات خود نہ دکھانے کے لیے اپنے ناموں کا اظہار کیا ہے. میں ابھی بس مختصر ہے، 2 پروگرام ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ مجلس ختم ہوگی. اور پھر کل انشاءاللہ جو مجلس ہوگی، جو اس کی فائنل مجلس ہوگی آخری کل سویرے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ہمارے تمام اساتذہ کرام جو باحیات ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے، شہر کے علماء کرام بھی ہوں گے. تو آپ حضرات شروع سے آئیں، کرسیوں کو اچھی طرح بھر کر کے بیٹھیں. ہو سکتا ہے کچھ میڈیا کے احباب بھی آئیں، ایک اچھی رپورٹنگ بھی اس کی ہو جائے. تو کل کا پروگرام اتنا شاندار دکھنا چاہیے اور ہمارے طور طریقے سے ہمارے مجلس کی شکست سے اس کو 4 چاند لگنا چاہیے، 4 چاند لگنا چاہیے، میری گزارش. جی اب